ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر انتقال کر گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بوڑھے آدمی تھے, انہیں ایک بیماری ہو گئی کہ ان کی یہ آنکھ بند ہو گئی, ایسے یہ پلک جو ہے نا نیچے آ کے گر گئی. تو مجھے وہ پھر اس ڈاکٹر کا واقعہ یاد, اس کیپٹن کا جو بحری جہاز کا اونر تھا نا, اس کا واقعہ یاد آیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے یہاں ڈیمیج ہو گئے ہیں پٹھے, اور وہ اب میرے لیے آنکھ کو اوپر نیچے کرنا. خیر وہ بیماری ان کی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی کچھ دنوں میں. اور یہ وائرنگ ہے آنکھ کی, جو پیچھے اتنی ہزاروں لاکھوں تاریں جو ہے نا, وہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سوراخوں سے گچھا بنا کے نکل رہی ہیں. وہ پنکھے کی وائرنگ دیکھی آپ نے؟ پنکھا کبھی کھولا ہے؟ کیسے تاریں اس میں؟ ایسے ہی آنکھ کے اندر جو تاریں ہیں نا, اتنی زیادہ ہزاروں تاریں ہیں, اور وہ قدرت نے ان کا گچھا بنا کے چھوٹے سے سوراخ میں سے ان کو نکالا ہوا ہوتا ہے. اس میں سے ایک بھی اگر ڈیمیج ہو گئی تو آنکھ کی سیٹنگ آؤٹ. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری دونوں آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا آنکھ نہیں بنائی, اللہ نے دونوں کا ذکر کیا الگ سے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں میں جو قدرت کی شاہکاریاں ہیں وہ صرف اکلوتی آنکھ میں نہیں ہیں. ولسانن, اور ہم نے کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ زبان خود اللہ کی عجیب قدرت ہے. گوشت کا ذرا سا ٹکڑا ہے, دیکھو گوشت تو یہ بھی ہے, یہاں بھی ہے, کان میں بھی گوشت ہے, پورا جسم بھی گوشت سے بنا ہوا ہے نا. لیکن آپ پورے جسم پہ کوئی بھی چیز رکھیں تو صرف یہ بتائے گا کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, بس. اس سے زیادہ رپورٹ پیش بولو بھائی نہیں کرے. اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کھٹی ہوگی یا میٹھی ہوگی یا ترش ہوگی, تو وہ لیبارٹری میں کہے گا بھائی 24 گھنٹے بعد رپورٹ ملے گی کہ اس میں کیا کیا ہے, نمک کتنا ہے, املی کتنی ہے, کیا خیال ہے؟ یہی بتائے گا نا بھائی. لیبارٹری میں 24 گھنٹے لگیں گے, ارجنٹ چاہیے تو اضافی چارجز ہوں گے اس کے, وہ پھر بتائے گی اس میں نمک کتنا ہے, فلانی چیز کتنی ہے. زبان پہ آپ نے رکھی اور زبان نے فوراً رپورٹ پیش کر کے آپ کو بتا دی, پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دماغ کو ڈائریکٹ اطلاع دے دے گی وہ, بھائی کھٹا ہے, میٹھا ہے, ترش ہے, کیا ہے یہ. کیسے عجیب اللہ نے, گوشت ہے, کاٹ کے دیکھو, قیمہ بنا دو, کچھ بھی نہیں نکلے گا اندر سے, کچھ بھی نہیں نکلے گا. جتنا مرضی کاٹتے چلے جاؤ گے کوئی اندر مشین دریافت نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ لینگویج ہے, پکا کے کھا لو, ٹھیک ہے, لینگویج ہے پکا کے, اور اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن عجیب سسٹم اللہ نے لگا دیا کہ کچھ ٹپکاؤ زبان پہ, فوراً رپورٹ پیش کر کے کہاں کس کو بتائے گی؟ دماغ کو رپورٹ پیش کر دے گی. یہ ہے جی, یہ ہے. لیکن زبان یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی خوشبو کیسی ہے اور اس کی بدبو کیسی ہے. وہ کون بتائے گا؟ ناک, ٹھیک ہے نا. ذرا سا قریب لے کے آؤ, فوراً رپورٹ پیش ہو جائے گی کہ اوریجنل عود ہے یا 2 نمبر ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ 2 نمبر عود بہت بک رہی ہے آج کل مارکیٹ میں, تو فوراً پیش کرے گی بدبو ہے. کان کیا کر رہے ہیں؟ اتنا حساس پردہ کان پہ لگا ہوا ہے کہ آپ یہ سسٹم دیکھو کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لہریں نکلتی ہیں نا, ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں, یوں 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 کر کے جا رہی ہوتی ہیں. جتنی خوبصورت آواز ہوگی ان لہروں میں اتنا زیادہ اسی حساب سے, جیسے بھدی آواز ہوگی یوں یوں کر کے جا رہی ہوں گی, جیسے کرنٹ نہیں چھوڑ دیا کسی نے. تو یہ لہریں جا کے ٹکراتی ہیں کہاں؟ کان پہ. کان ان لہروں کو پڑھتا ہے. کان کیا کرتا ہے؟ ان لہروں کو پڑھتا ہے, اور ایک الگ قسم کی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو, یعنی اس کو چینج کر دیتا ہے. یہ جو آج کل ہم فون استعمال کر رہے ہیں نا, جو یہاں سے امریکہ کی باتیں, یہ وہی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں. تو کان بھی یہ عمل کرتا ہے, ان لہروں کو چینج کر کے دماغ کو رپورٹ پیش کرتا ہے کہ کیا ہے یہ یعنی یہ کس قسم کی آواز نکل رہی ہے.
کتنی جلدی جلدی یہ کام ہو رہا ہے. کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے, کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی اونچی آواز سے, کوئی نیچی آواز سے. ساری رپورٹیں سیکنڈوں کے اندر ادھر بات ہو رہی ہے اور ادھر رپورٹیں پیش ہو رہی ہیں دماغ. لیکن کان کو چیر پھاڑ کے دیکھو تو اندر کوئی پیچیدہ مشینیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ایک معمولی سی کیا ہوگی, جھلی. اتنا باریک پردہ کہ اگر کان میں کوئی حادثہ ہو تو سب سے پہلے وہ پردہ ڈیمیج ہوتا ہے. اتنا باریک پردہ لگا دیا اللہ نے. وہ پردہ پھٹ جائے تو پھر آرٹیفیشل کام کرتے ہیں نا ڈاکٹر, وہ لگا دیتے ہیں ایک, یعنی جس کی سنائی کم دے تو ایک آلہ لگا دیتے ہیں. وہ مصنوعی آلہ بڑی مصیبت بن جاتا ہے. اس کی اگر آپ نے آواز بڑھا دی تو آپ ذرا سا بولیں گے, وہ بولے گا بھائی ذرا آہستہ بات کرو. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ اونچا سنتے تھے تو انہوں نے وہ لگا لیا آلہ. جب وہ آلہ لگایا تو غلطی سے بٹن کیا ہو گیا, والیوم تیز ہو گیا. تو اب کوئی بڑی تمیز سے بھی بات کر رہا ہے تو ان کو ایسے لگتا تھا بہت زیادہ چیخو پکار مچائی ہوئی. تو وہ سارا دن نا بچے ایڈجسٹ ہی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے. اب تھوڑا کم ہو گیا, اب تھوڑا زیادہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا بہرے ہی ٹھیک ہے بھائی, کچھ سنائی نہ دے یہ بہتر ہے اس سے کہ سب کچھ سنائی دینے لگے. یعنی جو چیزیں سننے کی نہیں تھیں وہ بھی سنائی دینے لگی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس دی ہے نا, وہ سارے حواس ایک ساتھ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی حکمت ہے. آپ کو اللہ نے ٹیلی فون بھی دیا گھر میں فون سننے کے لیے, کیا خیال ہے, بولنے کے لیے مائک بھی دیا, ایسا ہی ہے نا, سننے کے لیے ہینڈ فری بھی ہے. تو آپ کے گھر میں ایک چیز خراب ہوگی تو ضروری نہیں کہ دوسری بھی خراب ہو جائے. بھائی اگر مائک خراب ہو گیا تو ضروری تھوڑی کہ ہینڈ فری بھی خراب ہو جائے, ہیڈ فون بھی خراب ہو. ہیڈ فون خراب ہو گیا تو ضروری نہیں کہ ٹیلی فون خراب ہو. لیکن اللہ نے جو ہمیں آلات دیے ہیں نا, سونگنے کے, چکھنے کے, سننے کے, دیکھنے کے, یہ سب ایک ساتھ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس میں بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوتے ہو آپ کے اعصاب ہو گئے کمزور, برداشت کی قوت کیا ہو گئی, کمزور. اب کانوں کی سماعت اللہ کم کر دیتے ہیں, کیونکہ اب اگر سب کچھ سنائی دینے لگا تو برداشت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب بہتر یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں سنائی نہ دیں, دنیا کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب جوان تھے تو بہت کچھ سن کے برداشت کر لیتے تھے. اب اگر سب کچھ پتہ چل گیا نا گھر میں کون کس سے کیا بات کر رہا ہے اور آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں, تو آپ اب برداشت بولو بھائی نہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں اب بہت کچھ, تبھی دیکھو گھر میں بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں, بہت کچھ باتیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر سب پتہ چل جائے تو وہ تو بیچارے سارا دن غصے میں ہی غصہ ہوتے رہیں گے. وہ اللہ بینائی بھی کیا کر دیتے ہیں, کم, کیونکہ اب سب اگر نظر آنا شروع ہو جائے تو برداشت بولو بھائی نہیں ہو. دانت کمزور کر دیتے ہیں, کیونکہ اب اگر دانت اسی طرح رہے, میدا تو ہو گیا کمزور, دانت اگر اسی طرح رہتے تو آپ کھاتے اسی طرح انڈے پراٹھے جیسے جوانی میں کھاتے تھے, کیونکہ دانت تو طاقتور ہے نا, تو وہ کھا تو لیتے مگر میدا اس کو برداشت. تو اللہ نے کہا کہ جیسا میدا ہے منہ میں اتنے ہی دانت رکھوں گا جتنا میدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت. 2-4 دانت کوئی وہ بھی ایک آثار قدیمہ کے طور پر رہ جاتے ہیں. معذرت ہم سب نے بوڑھا ہونا ہے, تو 2-4 دانت رہ گئے, اس سے بس دلیا ہی کھا سکتے ہو بھائی, کیونکہ اب میدے میں پراٹھے ہضم کرنے کی صلاحیت ختم. یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیا ہوتی ہیں, سب چیزیں ایک ساتھ بوڑھی ہوتی ہیں انسان کی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اللہ کہتے ہیں جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں واپس کمزوری کی طرف لوٹا دیتے ہیں اس کو. جیسے بچہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی سب چیزیں کمزور ہوتی ہیں, تو اسی طرح انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بھی ساری چیزیں اس کی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ, کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی. یقیناً اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج ہم جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے نہیں بنائی, وہ خود سے نہیں بنی ہیں. وہ کس نے بنائی ہیں, وہ اللہ نے بنائی ہیں, تو نے بنائی ہیں.
وَلِسَانًا، فرمایا کیا زبان میں نے نہیں بنائی؟ کیسی عجیب زبان ہے، کیسے جن کی زبان خراب ہو جائے وہ بیچارے دنیا کی ہزاروں لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ زبان بولنے کا کام بھی کرتی ہے. کتنا عجیب کام ہے بولنا اور کھانا، الگ الگ کام ہے نا. تھوڑی سی زبان کو حرکت دیں گے، دائیں بائیں گھمائیں گے، الفاظ کیسے آٹومیٹک نکلنا شروع ہوتے ہیں. کیسے یہ دانتوں اور زبان کا کھیل ہے سارا. قاری کے پاس کبھی بیٹھے نا تو وہ قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بولو ہا کہتے ہیں نا. ایک قاری صاحب بچے کو کہہ رہے تھے بولو ہا، بچے سے ہا نکل رہا ہے. تو قاری صاحب نے کہا حلوے والی ہا، حلوے والی ہا. حلق سے نکالو حلوہ، تو بچہ پھر کہہ رہے حلوہ. پھر قاری صاحب کہتے ہیں حلق سے نکالو حلوہ، تو بچے کی ماں کہتی ہے بچے کے حلق سے نہ نکلوائیں، میں بنا کے لے آتی ہوں. بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکلوائیں قاری صاحب، میں آپ کو بنا کے کھلا دیتی ہوں. تو یہ کیسے. ایک چھوٹی سی بات ہے، معذرت قاری حضرات کو کہیں تکلیف نہ ہو. میں نے دیکھا ہے مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں بعض قاری، سب نہیں بلکہ اگر یوں کہوں بہت سے قاری، بعض تو چھوٹا لفظ ہو جائے گا، بہت سے قاری بچوں سے بہت زیادہ چکھواتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اس سے بچے کے دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کی صحت پہ بھی. کئی بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، میں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی ہے. ہمیشہ کے لیے گلا خراب ہو گیا، بیٹھ گیا گلا. چکھوا چکھوا کے جو گلے کے جو وہ ایک دو نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو یار، ایک نہیں وہ سائنسی لفظ ہے اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، بال جو بھی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور بچے کا گلا ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے آواز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا. دوسرا گڑبڑ یہ کرتے ہیں، ہلواتے بہت ہیں. یوں 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 ذرا سا پڑھ رہا ہوں، ہل زیادہ رہا ہے، پڑھنے پہ توجہ، بس وہ کہتے ہیں ہلتے رہو بیٹھ کے. تو یہ غلط ہے. آپ جب بچے کو قاری صاحبان کو چاہیے بچے کو زیادہ، ہم نے بھی پڑھا ہے اپنے استاذوں سے، کوئی اتنا نہیں، نارملی جیسے پڑھتے ہیں جیسے آواز ہے ویسے پڑھو. بچوں کے گلوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے کا گلا بیٹھنا شروع ہو گیا نا قرآن پڑھتے ہوئے، حفظ کرتے ہوئے، تو وہ اس کے استاد سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ بہت زیادہ چکھوا تو نہیں رہے ہیں. اگر چکھوا رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے اس کو پہلے سمجھائیں کہ آپ نارملی پڑھائیں، اس کو چیک بھی کریں جا کے. نہیں ہو تو بچے کی زندگی برباد، کیونکہ آواز اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی. صحابہ کہتے ہیں اتنی خوبصورت تلاوت اور اتنی بہترین آواز ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز بھی دی تھی. تو آواز بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس کا انسان پہ اثر پڑتا ہے. آواز ہی بچے کی بیٹھ گئی، کہیں بھی بات کرے گا جا کے تو وہ سننے والے کو کیا ہوگی، اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہ نہیں، جیسے اچھی آواز سننے میں انسان کو سکون ملتا ہے تو کرخت آواز سننے میں انسان بے سکون بھی ہوتا ہے. قدرت کی طرف سے اگر ہو تو ایک الگ بات ہے. آپ جان کر اپنے بچے پہ بوجھ ڈال کے اس کی آواز کو بگاڑ دیں اور کمر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے کئی گھنٹے جو ہے نا کبڑی کمر کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو پہلے صحت ہے بھائی، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اور یہ جو قاری لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر بچے پڑھتے نہیں، تو آپ کو پڑھانا آتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یعنی جو قاری چکھواتے ہیں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بھی پڑھا ہے اپنے استاذوں سے، کوئی نہیں چکھوایا. ہمارے بڑے بھائی نے ہم کو پڑھایا ہے، بڑے تمیز سے بیٹھ کے پڑھتے تھے آرام سے، حفظ بھی ہو گیا، یاد بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. آواز اللہ کا شکر ہے. ابھی جو میری آواز بیٹھی رہتی ہے وہ نزلے وزلے کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں، چیخنے کی وجہ سے نہیں. اور جب انسان جوان ہو جاتا ہے پھر چیخے، بیوی پہ چیخے یعنی نہیں چیخے، مطلب یہ تو وہ پھر چیختا ہے. تو ہاں بچہ کبھی کبھار چیخنا بچے کے لیے ضروری ہے. یہ جو بچے گلے پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں نا، یہ کبھی کبھار ان کے لیے ضروری ہے. یہ بھی ایکسرسائز ہے، آواز کی طاقت اس سے بڑھتی ہے. کبھی کبھار، زیادہ نہیں، بار بار نہیں. روزانہ ہی چیختا رہے گا تو بیٹھ جائے گا. جیسے جو بھی قوت ہماری استعمال ہوتی ہے وہ قوت کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے. تو جو لوگ کبھی کبھار چیختے ہیں
بچوں کی بات کر رہا ہوں, تو پھیپھڑے ان کے کیا ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. بالکل ہی چھوئی ہوئی بن کے بیٹھا رہے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا, جہاں چیخنے کا موقع ہے وہاں بھی نہیں چیخے گا پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِسَانًا, ہم نے زبان بھی دی ہے, وَشَفَتَيْن, اور 2 ہونٹ بھی دیے ہیں. زبان اور ہونٹوں سے خوبصورتی بھی ہے, اور زبان اور ہونٹوں سے الفاظ بنتے بھی ہیں. قاری لوگ پڑھاتے ہیں نا, کئی الفاظ ہیں, کہتے ہیں بھائی ہونٹوں کو آپس میں ملاؤ تو با نکلے گا, با کہتے ہیں نا. تا کیسے نکلتا ہے, تا, بچوں تا کیسے نکلتا ہے, سکھا رہے ہو, آپ کو نہیں کہہ رہا بچوں, سکھا رہے ہوتے ہیں نا تا. تو بھائی زبان کو دانت کے سا کیسے نکلے گا, زبان کے کنارے کو جو اگلے 2 دانت ہیں ثنایا, ان کے کنارے سے ٹچ کریں, سا نکلے گا. اب اگلے کی دانت ہی نہیں ہے, کنارہ ہی نہیں ہے, تو وہ سا قیامت آ جائے گی. وہ سا کے علاوہ سب کچھ نکلے گا, سا نہیں نکلے گا اس سے, کیونکہ جو مخرج ہے جہاں سے سا نکلتا ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ جگہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, ان کی کسی حادثے میں دانت ٹوٹ گیا یا کیا ہوا, تو جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی کہتے بسم اللہ. میں نے ان سے کہا حضرت یہ بسم اللہ ہوتا ہے, بسم اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بس کے لیے جو سین کی جو جہاں سے سین نکلتا ہے وہ میرے پاس وہ جگہ نہیں ہے, وہ اس وقت اویلیبل نہیں. تو الفاظ پورے صحیح نکل جائیں, اس میں زبان, دانت, اور یہ ہمارے منہ کا اقصا حلق اور وسط حلق, جیسے یہ قاری لوگ, یہ تو قاری بتاتے ہیں, تو ہر زبان میں ہوتا ہے نا, ہر زبان میں ہے کہ کچھ الفاظ حلق سے نکلیں گے, کچھ حلق کے درمیان سے نکلیں گے, ٹھیک ہے نا, تو کچھ ہونٹوں کو دبا کے نکلیں گے. زبان ہے دانتوں سے ٹچ ہو رہی ہے, ہونٹ یہ ایسے گھومتے پھرتے پورا ایک پورے جملے نکل رہے ہیں اور پوری تقریریں ہو رہی ہیں, اور انسان کے دل میں جو خیالات ہیں ان خیالات کو وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے. صرف اتنا سا کھیل ہے یہ, اور اللہ ان چیزوں سے اور بھی کام لے رہے ہیں. وہی زبان چکھنے کا کام بھی دے رہی ہے, اور وہی دانت الفاظ نکالنے کے ساتھ ساتھ چبانے کا کام بھی. باتیں چبانی ہو یا روٹی چبانی ہو, دونوں کام کس سے ہو رہے ہیں, دانتوں سے ہو رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک نعمتیں موجود ہوتی ہیں انسان اس کی قدر نہیں کرتا, چھنتی ہیں تو روتا ہے. تو اللہ نے یہ اتنی ساری نعمتیں بیان کر کے انسان کے باور کرائیں, یہ میں نے کیا, یہ میں نے, اور بھی ہیں, یہ 3 نعمتیں بیان کی اللہ نے. عینین 2 آنکھیں, لسان وشفتین زبان اور 2 ہونٹ, اور آگے بتایا کہ اس کے بعد میں نے تجھے امتحان میں ڈال دیا کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا.